السلام علیکم. ہم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز خان، اور ہم بات کریں گے اس وقت پاکستان کا سب سے کریٹیکل پرابلم جو کہ ایک تحریک سے منسلک ہے، ہیومن رائٹس سے منسلک ہے. اس کے بارے میں پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ، ایکیڈیمک اور جو پاکستان کی انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ بہت کنسرنڈ ہے. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ پی ٹی ایم کا فینومینا کیا ہے اور کیسے یہ اتنی بڑی تحریک بنی ہے اور اتنا بڑا ایشو بنا ہے کہ اس وقت پورا پاکستان اس پر فوکس ہے. ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو آور پروگرام. شکریہ، تھینکس فار ہیونگ می. پہلا سوال سر پی ٹی ایم کے اوریجن پہ کہ ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ اینڈ ہاؤ اٹ ایوالوڈ فرام محسود تحفظ موومنٹ ایک خاص قبیلے سے، اور پھر یہ پی ٹی ایم بن گئی 2018 کے قریب. ایسا ہے کہ پختون تحفظ موومنٹ جو آپ سب جانتے ہیں، یہ اس کو اوریجن اس میں ہوئی کہ جو وار آن ٹیررزم تھی، اور ٹیررزم اور وار آن دونوں میں سب سے زیادہ پختونخوا کے فاٹا، جو سابقہ فاٹا ہے، جو افغانستان اور پاکستان کی سرحد پہ علاقے ہیں، وہاں کے لوگوں نے زیادہ سفر کیا. وہاں پر مائنز لگائی گئیں ایل ای ایز کی طرف سے بھی اور ادھر دوسری طرف سے بھی بوم بلاسٹ ہوتے تھے. پھر جو سرکاری پالیسی ہوتی تھی ان کے خلاف وہ انڈسکرمنیٹ تھی. یعنی ایک گاؤں میں یا ایک گاؤں کے قریب کہیں پر کوئی آئی ای ڈی کا بلاسٹ ہوا تو سارے گاؤں کیا 2-3 گاؤں پہ حملے کرتے تھے کہ وہ یہاں چھپے ہوں گے. اب اس میں جو سسٹم تھا کہ بھئی آپ ان کو پکڑیں، وہ عام لوگ اس کو کیسے پکڑتے؟ تو اس سے ایک ری ایکشن پیدا ہوا. تو وہاں کے کچھ نوجوانوں نے شروع میں لوکل، چونکہ ان کے ایشوز تھے زیادہ ڈائریکٹ تھے، تو انہوں نے اپنے اسے قبیلی تک محدود، سارے وزیرستان پر بھی نہیں تھا، محسود تحفظ موومنٹ تھا. یعنی محسود ایک قبیلہ ہے وزیرستان کا، سب سے بڑا بھی نہیں، وزیر ہیں وہاں پر، جیسے وزیرستان کے نام پر ہے، وہاں بٹنی ہیں اور ہیں. تو لیکن انہوں نے اپنے لیے ایک لوکل ایک تنظیم نوجوانوں نے بنائی، اور کہ یہاں ان کو کیسے بچایا جائے اس سارے مسئلے میں. دہشت گردوں سے بھی اور حکومت سے بھی بات کی جائے کہ لوگوں کے تحفظ کریں اس کے لیے. تو یہ پیدا بات اس سے شروع ہوئی کہ اس میں کراچی میں ایک واقعہ ہوا. ایک محسود لڑکے کو، نقیب اللہ محسود کو، پولیس مقابلے میں شہید کیا گیا، مارا گیا. وہ ایک مار قسم کا لڑکا تھا، اے پولیٹیکل قسم کا تھا. اس کی تصویریں ہیں، بچے کو فوجی یونیفارم بنا، مطلب عام جیسے ہوتے ہیں، کوئی سیاسی وہ نہیں تھا اس میں، کوئی نہ پشتون نیشنلزم کی کوئی بات تھی، نہ کوئی اسلام. عام کراچی میں اپنا کام کرتا تھا، اور زیادہ ماڈلنگ کی تصویریں آپ دیکھیں نا تو اس قسم کی نظر آتے ہیں، خوبصورت اور گڈ لکنگ آدمی تھا. اور ادھر وہ زندگی گزار رہا تھا، اے پولیٹیکل عام پاکستانی، پاکستان فوج زندہ باد، اس قسم کی لوگ آدمی تھا. جو بھی حالات ہوئے کہ وہ اچھا تھا، وہ برا تھا، اس نے کوئی پرسنل غلطی کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کو مارا گیا. اب سمہاؤ اس کو ایک اسمارٹ قسم کا لڑکا مسعود کے اس کے قتل کو لوگ کے ذہن میں وہ ایک امیج بن گیا اس کا کہ یہ کیوں کیا گیا. اس سے لوگ اٹھنے لگے، اس نے اٹریکٹ کیا. اس نے جو پرانے سے جو ہو رہی تھی، لوگوں محسوس ہو رہا تھا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے، وہ اس نے کیٹلسٹ کا کام کیا. اس نے اس کیٹلسٹ کا، تاریخ میں ہمیشہ لوگوں میں موومنٹس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ قصہ چلتا رہتا ہے، لیکن ایک کوئی چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے، وہ اس سے آگ لگ جاتی ہے. اس نے لوگوں کو، مختلف لوگ آئے شروع میں بات کرتے. اب یہ محسود تحفظ موومنٹ، یہ محسود لڑکا بھی تھا، انہوں نے ایک وہ کیا، اور انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم اسلام آباد میں آئیں گے اور احتجاج کریں گے. تو شروع میں ان کا ارادہ جو چل پڑے وزیرستان سے، تو ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم محسود راستے میں کچھ لوگ مل جائیں تو اچھی بات ہے، اور اسلام آباد جائیں گے. یہ پشاور پہنچے تو پشاور میں آستہ آستہ لوگ، یہ کافی پھیل چکی تھی. یہ پشاور پہنچے اور اسلام آباد نہیں پہنچے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت ان لوگوں کی، میں اسلام آباد میں تھا، یہ دھرنے کی جگہ پر 1-2 بار گیا تھا پرائیویٹلی، تو یہ لوگ ابھی نہیں پہنچے تھے
کہ فون پہ ان کی باتیں ہو رہی تھی یہاں تھے، تو اس نے سب سے کہا کہ یار یہ اب محسود نہیں ہے، اب اس کو پختون تحفظ موومنٹ ہونا چاہیے، یہ پختون تحفظ موومنٹ، یہ ڈائلیکٹ کی بات ہے، اس لیے کہ یہ سارے پختونوں کا مسئلہ ہے، اب محسود نہیں ہے، اور یہ بدل گیا پختون تحفظ موومنٹ میں۔ اسلام آباد آیا، یہاں ایک پرامن دھرنا دیا، سب نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، پرامن تھا، اور یہ کمال کی بات تھی کہ لڑکے جب اٹھتے تھے تو انہوں نے جب اٹھے وہ ختم کیا تو پہلے لگ گئے مزدور پشتین پہلے تھا، اور اس کے ساتھ کہ اس گراؤنڈ کو اس جگہ پر اس کو صاف کیا، اس کو صاف، یہ ایک چھوٹی سی بات مگر یہ سمبولک ہے، ہم جگہ جائیں تو گند بتائیں، یہ عام بیک ورڈوں سے آپ کہہ لیں، پیریفری سے آئے ہوئے لڑکے اس کا بھی خیال کر رہے تھے کہ یہ جگہ گندی نہیں چھوڑنی چاہیے، پر نہ روڈ روکی تھی انہوں نے، کوئی ٹریفک پہ پابندی نہیں، کچھ اور نہیں تھا، آرام سے بیٹھے ہوتے تھے، تقریر ہوتی تھی، اور پھر ان کا وہ، اور اس کے میں یہ ایوولو ہوتا گیا نا، وہ کرتے رہے، جیسے شروع میں بھی یہ نان پولیٹیکل نہیں تھا، لیکن نان پارٹیزن تھا، یہ خود ان کی ایک کریکٹر، انہوں نے پختون تحفظ موومنٹ کی جو خاص بات یہ تھی کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے الگ تھے، یہ ان کا کوئی بڑا لمبا چوڑا پروگرام بھی نہیں تھا، یہ سیاسی پارٹی کے تو ایجوکیشن پالیسی، فورن پالیسی، اکنامک پالیسی، فلانی چیز پر یہ ہونا چاہیے، سوشلزم آنا چاہیے، اسلام آنا چاہیے، کفر آنا چاہیے، جمہوریت آنی چاہیے، وقت مختلف آپ کے تصور ہوتے، یہ سے کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں تھا، ان کا صرف امن پروگرام تھا۔ اب پختون سطح پر، جو پختون سرزمین پر جو جھگڑے چل رہے ہیں، تباہی ہو رہی ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اور پاکستان کی ریاست سے ان کا مطالبہ تھا کہ جو آئین ہے، جو ایگزسٹنگ ہے، اس میں کمزوریاں ہیں، اچھائیاں، اس میں امینڈمنٹ کی بات بھی نہیں کر رہا تھا کہ اس کو بدلو، یہ صوبائی خود مختاری دو، یہ مت دو، یہ فلانا فاٹا کے ساتھ یہ ریفارمز کرو، مت کرو، وہ اس پہ بھی ان کے ان ایشوز پر نہیں تھے، اس لیے پھر تو سیاسی پارٹی بن جاتی، وہ ہر ایک سے اپیل کرتے تھے کہ آؤ آپ سے۔ یہاں تک مجھے یاد ہے جب یہ بنی تو یہ چلے گئے تھے مختلف پارٹیوں، ہر پارٹی کے لیڈر کے پاس جاتے تھے، انہیں انوائٹ کرتے تھے، تو حقانیہ گئے تھے مولانا سمیع الحق سے ملنے، تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو حقانیہ گئے ہیں سمیع الحق کے ساتھ، یہ طالبان کا وہ ہے، اس نے بولا جو بھی ہے، یہاں کا جو بھی خیال رکھتا ہے، ہم ہر ایک کے بعد جائیں گے، ہماری بات سے اتفاق رکھتا ہے تو آ جائے، نہیں کرتا ہے تو بھی خوش رہے، ہم ان سے لڑائی، ہم اعتراض، تو یہ ان کا آپ دیکھیں، پی ٹی ایم کا پھر ایک اور زبردست، مطلب عام ایکٹیوسٹ نے شاید کیا ہو، لیکن لیڈرشپ نے اگر ان پر کسی سیاسی پارٹی نے تنقید بھی کی ہو تو انہوں نے جواباً ان پارٹی پر تنقید نہیں کی، انہوں نے سیاسی کنٹروورسی سے اپنے آپ کو الگ رکھا، اور یہ ان کی اپیل بھی تھی، اسٹرینتھ بھی تھی، اور آپ وہ کر سکیں، تو وہ اس نے بہت سارے لوگوں کو ڈرا دیا، اس لیے کہ اسٹیٹس کو تو ظاہر ہے نہ بات کرتے ہوئے بھی اسٹیٹس کو وہ بہت سخت چیلنج ہو گیا۔ یہ پختون نوجوان پہلی بار جو ٹریڈیشنل انداز میں ہمارا ریاست دیکھتا تھا، فارمر فاٹا کو، ملکوں کو جرگے بلاؤ اور اپنی مرضی کی بات، آسان تھا اصل میں کنٹرول بھی کرنا، وہ کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ لڑکے آ گئے ہیں، یہ 28-30 سال کے لڑکے آ گئے ہیں، بی ایم اے کے، اور پھر اس میں یہ کمال کی بات تھی، آپ اس کے دھرنے یا جلسوں میں جاتے تو بڑی تعداد اس میں تعلیم یافتہ لوگوں کی ہوتی تھی، اس میں ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، ایون بیوروکریٹس آتے تھے، پروفیسرز ہوتے تھے، یہاں پر میں حیران ہو جاتا تھا، دیکھتا تھا بڑی الیکٹرک اپیل، تو مڈل کلاس ایجوکیٹڈ پشتون یوتھ جو تھا وہ آگے آئے، اور ان میں ایک وہ آ گئی، تو اس نے بہت سارے ریاست کو ڈرا دیا کہ ہمارا کنٹرول جا رہا ہے، اور اس لیے ان کا ریئیکشن کے خلاف کوئی اچھا نہیں رہا۔ یہ تو چلیں اس کی ایولیوشن ہوگی، جو باچا خان کی تحریک تھی وہ بھی ایک، کیونکہ یہ بھی ریلیجسلی موٹیویٹڈ نہیں ہے، باچا خان کی جو تھی اصلاح افغانہ اور جو تحریک تھی، آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں کو؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ ریاست سے بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن باچا خان تو ریاست سے بھی مانگ رہے تھے لیکن ایک انورڈ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم خود اپنا احتساب اور اپنا اصلاح کریں اوورال،
پشتونوں کے اندر جو ایک ٹرینڈ ہے وائلنس کا اس کو کم کیا جائے اور تعلیم کی طرف لایا جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں تحریکوں کو؟ باچا خان کی انسپائریشن ضرور ہے پختون تحفظ میں، اور اس میں بہت ساری باتیں خاص کر نان وائلنس کی، امن کی باتیں ہیں، وہاں سے انسپائر ہوتی ہیں. مگر حالات اور وقت بھی بدلتے ہیں، شاید زمانہ بھی بدلتا ہے. اس وقت بھی کچھ ایشوز تھے اور اب بھی ہیں جو انٹرنل سوسائٹی کے ہیں، لیکن باچا خان کی تحریک زیادہ ریفارمسٹ تھی. وہ ریفارمسٹ تھی، سوشل ریفارمر تھا. وہ سوشل ریفارمر سے سیاست کی طرف آہستہ آہستہ چلا گیا، اس لیے کہ اس کی سوشل ریفارم موومنٹ جو تھی وہ پہلے وہ تو اسکول بنا رہے تھے، آزاد اسکول جگہ جگہ بنا رہے تھے. وہ یہ بنا رہے تھے لوگوں کی دشمن، لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یار یہ دشمنیاں آپس میں مت کرو، سادہ زندگی گزارو. یہ جو پشتونوں میں جو ہماری فیوڈل سوسائٹی پنجاب میں ہر جگہ ہے، جو کمی اور خانوں کا فرق ہے، اس قسم کی فرق کو ہٹاؤ، ہر انسان کو عزت کرو، انسانیت کی بات کرتا. وہ پختون قوم پرست سے بھی زیادہ انسانیت پرست تھا. بالکل. تو وہ یہ تھا. لیکن وہ سیاسی جو جس ماحول میں تھا، انگریز کی حکومت تھے، انگریز اس سے بھی ڈر گیا کہ یار یہ ریفارم کر رہا ہے. جیسے یہ لوگ ڈرے، یہ کامنلٹی آتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ سیاست کو، ریاست کو چیلنج نہیں کر رہے تھے کہ تم خراب ہو، تم نکل جاؤ، فلانا آ جائے، یہ نہیں کر رہے تھے. بولتے ہمیں یہ جو تمہارا آئین ہے اس کے مطابق دو. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار تم جو کچھ بھی اچھے ہو برے ہو، ہماری سوسائٹی کو بدلنا ہے. تو وہ بولتے اگر یہ انگریز سمجھ لے گا، اگر یہ لوگ اتنی سمجھ میں آ گئی، اتنی فہ گئی، تو یہ لازماً آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہمارے خلاف ایک تحریک بنے گا، اور اس کو دبانے لگے. اور وہ جب دبانے لگے تو ان کے وہ سیاست کی طرف شفٹ ہو گئے، پھر کانگریس پارٹی کی طرف گئے، پھر الیکشنوں میں بھی گئے، سیاست میں گئے. یہ لوگ جو تھے تو یہ اس حد تک ان میں مسئلہ تھے کہ امن کی طرف کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ پارٹی جب بات کرتی ہے پشتونوں میں ایک امن کی بات کر رہی ہے، تو اس حوالے سے ریفارم کی بات کر رہی ہے کہ جو وائلنس ہے پشتون سوسائٹی میں، اس کو نگیٹ کرتی ہے، اس کے بھی خلاف کری ہے. مگر باچا خان کی طرح ڈائریکٹ جگہ جگہ جانا اور وائلنس کو ایک ایشو بنانا کہ یہ تم یہ جو دشمنیاں تم میں جل رہی ہیں یہ ختم کرو، یہ چیزیں زندگی گزارو، اس طرف اس کا وہ نہیں. اس کا زیادہ چونکہ آج کا برننگ ایشو، باچا خان کے وقت دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی، اس وقت اس زمانے میں دہشت گردی ہو رہی تھی. اس کا برننگ ایشو اور چیزوں سے زیادہ یہ ہے. اور وہ جو ان سے ٹیبوز تھے مختلف باچا خان کے زمانے کے، وہ کافی حد تک کم دنیا بدل گئی ہے. یہاں پختونوں میں بھی اب بھی تعلیم کی بہت کمی ہے، مگر پھر بھی پہلے کے مقابلے میں، اس زمانے کے مقابلے میں آج بہت سارے اسکول بھی ہیں اور بھی بن رہے ہیں کاروبار کے. تو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. تو اس لیے سب سے بڑا ایشو یہ نہیں تھا. سب سے بڑا ایشو اس وقت ایجوکیشن اور دشمنیاں تھی، اور آج بڑا ایشو امن تھا. تو اس لیے انہوں نے آج کے ایشو کو زیادہ اجاگر کیا. تو یہ فرق بھی ہے اور یہ سملیرٹی بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پھر باچا خان کی جو تحریک تھی اس پر بھی ریاست، خواہ وہ انگریز کی ہو یا ہماری ہو، وہ انسیکیور فیل کرتی تھی. اور پی ٹی ایم کو لے کر بھی ریاست انسیکیور فیل کرتی ہے. حالانکہ باچا خان کی جماعت مین سٹریم پولیٹکس میں تھی اور انہوں نے ریاست کا برنٹ دیکھا ہے. تو پی ٹی ایم کے اوپر بھی وہ ہے. تو کیا پی ٹی ایم نے یہ سوچا نہیں، یا ان کے پاس آپشن نہیں تھی کہ یہ بھی مین سٹریم ہوتے تو آپ بہت سارے کام کر پاتے ہیں جو آپ ایک تحریک ادر دین مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ جب آپ تحریک چلاتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ریاست کا ایک چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے کہ یہ کوئی نان سٹیٹ ایکٹر ہے. اور آج کل ہماری ریاست کسی اس میں نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کے نان سٹیٹ ایکٹرز میں. اور اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹی ایل پی کو بھی سیاست میں لے کے آئے. ایون یہ جو حافظ سعید والا گروپ ہے جو یہ ان کو بھی مین سٹریم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا پی ٹی ایم کے پاس آپشن تھا یا ان کو اس طرف آنا چاہیے تھا؟ دیکھیے اس میں یہ بحث پی ٹی ایم میں بھی چلی، بعض ایکریمونیس بھی ہو گئی تھی، لیکن اس میں چلی پی ٹی ایم میں. بعض لوگوں کا خیال تھا، ایک رائے یہ تھی اس میں پی ٹی ایم کے اندر کہ ہمیں سیاسی پارٹی بننا چاہیے، انتخابات میں جانا چاہیے اور یہی مین اسٹریمنگ اس میں ہونا چاہیے.
بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جی نہیں ہمیں مین اسٹریمنگ نہیں کرنی چاہیے. اس میں جو آرگومنٹ دونوں طرف کے تھے اور دونوں میں اسٹرینگتھ اور ویکنیسز تھی. اسٹرینگتھ جو مین اسٹریمنگ کی بات کر رہے تھے ان میں یہی بات تھی جیسے آپ نے کہا اس میں زیادہ سیکیور ہو جاتا ہے. آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں 2 3 4 5 جتنے بھی ہوں, زیادہ ضروری نہیں زیادہ, تو پھر ان کو حکومتوں کو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ بارگیننگ کی پوزیشن میں ہوتے کہ اچھا میں ووٹ یہ دوں گا یا نہیں دوں گا, آپ یہ کنسیشن دیں, تو وہ کرتے ہیں. جب آپ کے پاس یہ طاقت نہ ہو تو وہ بارگیننگ ہو, تو ایک سیکیورٹی. بادشاہ خان کی 13ویں جو سیاست میں گئی ایک یہی وجہ تھی کہ وہ برنٹ کو فیس کرنے سے اپنے آپ کی سیکیورٹی. لیکن دوسرا جو تجربہ ہوا اور طرف سے جو آرگومنٹ تھی پی ٹی ایم کے, جو پی ٹی ایم کو ان سے باہر رکھنا چاہتے تھے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر جب آپ پارلیمانی سیاست میں اس میں آ جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ ضروری کہ نہیں کہ وہ بری ہے, مگر اس میں پھر آپ وہ فوکسڈ مقصد نہیں رہتا. وہ فوکس جو امن مسئلہ ہے, پھر صرف امن نہیں, پھر آپ نے ساری چیزوں کے بارے میں پالیسی بنانی ہے, پھر آپ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, اس لیے مجبوری ہوتی ہے. جو بھی بڑا سے بڑا, یہ نہیں کہ سب یہ خراب ہو جاتا ہے. کمپرومائز پارلیمانی سیاست کا نیچر ہے, اس کا حصہ ہے. جو بھی ہوگا جس اچھے سے اچھے خیال سے بھی ضروری کہ جو کمپرومائز کر لے تو وہ برا کر لے, لیکن جب پارلیمانی سیاست اس میں آپ نے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. سیاست پھر گیو اینڈ ٹیک ہے نا, وہ تو جب آپ اس میں آ گئے تو اس میں وہ گیو اینڈ ٹیک, تو وہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے ہم پھر عام پارلیمانی پارٹی, تو وہ تو موجود ہیں, وہ تو موجود ہے. یہ تو نہیں کہ وہ خراب لوگ ہیں, یہ سوچ ہی غلط ہے کہ یہ نہیں کہ جو پختونوں کی امن کی بات اے این پی بھی کرتی ہے, پی ایم اے پی بھی کرتی ہے, اور پھر سیاسی پارٹی پی ٹی آئی ہو یا مسلم سب کرتے ہیں, مگر ان کے فرض کر جو چونکہ سیاست میں آ گئے ہیں تو پھر ان کی لمیٹیشن ہوتی ہے. اسٹرینگتھ بھی ہوتی ہے لیکن لمیٹیشن بھی ہوتی ہیں. پھر اس میں وہ ہو جاتی کہ ایسے فلاں نہیں, کمپرومائز ان کی مجبوری ہے, ضروری نہیں کہ برا کیا ہو. کچھ گین کر کچھ لیتے ہیں, کچھ تھوڑا سا لے لیتے ہیں تو کچھ دے دیتے ہیں. یہاں پر وہ اس لینے دینے سے آزاد رہتے. تو وہ, اور پھر اگر یہ پارلیمانی پارٹی بنانی ہے تو وہ تو آلریڈی موجود ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کمپرومائز کیا ہے تو آپ جب پارلیمانی سیاست میں جائیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ بھی پھر کم پھر زیادہ پھر اور زیادہ کمپرومائز اور اسی عام پاور پالیٹکس میں چل جائیں گے کہ جیتنا ہے, الیکشن جیتنا ہے, وزیر بننا ہے. پھر یہ ساری اچھے خیال سے بھی ہوں, یہ نہیں کہ برا ہو, یہ پاور ڈائنامکس ہوتی ہے جو آپ کو کھینچ لیتی ہے. تو پی ٹی ایم اس پاور ڈائنامکس سے اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتی تھی جو یہ آرگومنٹ کر رہے تھے. تو اس لیے کچھ لوگوں نے پھر پارٹی بنا لی, محسن داوڑ وغیرہ. محسن داوڑ ایسے میں سمجھتا ہوں جو باہر سے دیکھ رہا ہوں, یہ آپس میں ان کے اختلاف ہوں گے. محسن داوڑ اپنے طور پر بڑی ایمانداری سے اپنے اس کے, لیکن اس کا راستہ اس نے یہ چنا ہے. جو لوگ پی ٹی ایم میں رہ گئے ہیں انہوں نے اس کو جاری رکھا ہوا ہے. تو یہ کچھ لوگ اس طرف چلے گئے, پارٹی بنا لی, ان لوگوں نے اپنے اس کو جاری رکھا کہ اس طریقے سے. تو اس کے یہ نقصانات تو ہیں کہ پھر آپ پر ڈائریکٹ اسٹیٹ اٹیک کر سکتی ہے, مگر ڈائریکٹ اٹیک تو یہاں پر سیاسی پارٹیوں پر بھی ہوتے ہیں اور اس پر بھی ہوتے ہیں. پھر کمپرومائز, لیکن سیاسی پارٹیاں کمپرومائز پہ زیادہ مجبور ہو جاتی ہیں ان کے مقابلے میں. اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ابھی وہ ہوا ہے کہ اتنا کمپرومائز کر جاتے ہیں, پیچھے ہٹتے کیسے ہٹتے ہیں اور کیسے آگے بڑھتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ مین آرگومنٹ مجھے لگتا ہے ویسے اس میں سے محسن جو ہے نا وہ ونر ہے. مطلب میں باہر بیٹھا دیکھ رہا تھا نا, ہمیں پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی, لیکن محسن نے جو پشتونوں کا کیس لڑا ہے, جو ان کی پلائٹ ہر جگہ دیکھیں آپ, دیکھیں اس کے پاس موومنٹ کی فریڈم ہے, بہت ساری چیزیں وہ گین کر لی ہیں جو, اور ظاہر ہے پاور پالیٹکس کے نتیجے میں ہی اس دفعہ وہ اس میں نہیں آ سکے. دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گا, میں ورڈ ڈکٹس میں نہیں دوں گا. پلسز مائنسز دونوں طرف ہیں, میرے خیال میں دونوں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے اگر ان لوگوں کا پی ٹی ایم کا ان کی طرف بھی ان دونوں کا آپس میں شروع میں, اب تو اتنا برا نہیں ہے, شروع میں جب بھی الگ ہوئے تو ان کے آپس میں کافی ایکرمونی ہو گئی تھی. میں ان کو جب ملتا تھا میں تو ڈائریکٹلی ان کا آئی ایم ناٹ پارٹ آف دس اور دیٹ سائڈ, ایز این اکیڈمک دیکھتا ہوں. تو اس انداز میں دیکھتا ہوں تو میرا مشورہ ان نوجوانوں کو یہی ہوتا تھا کہ دیکھو پی ٹی ایم اگر رکھنا چاہتے تو پی ٹی ایم کا تعلق این ڈی ایم کے ساتھ, نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی جو انہوں نے بنائی ہے محسن داوڑ نے, ایسے ہی ہونا چاہیے جتنا جیسا پی ٹی ایم کا پختونخوا ملی عوام پارٹی یا اور پارٹیوں این پی کے ساتھ ہے. اس کے لیڈر آ جاتے تھے,
آپ کے ہاں تقریر کرتے ہیں یہ لوگ بھی آ جا کریں, آپ یہ سیاست کریں, اور ایسی انڈین بھی ان کے ساتھ تعلق رکھے. یہ آپس میں ان کا مقابلہ نہیں ہے اور مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. اور شروع میں مقابلے سے نظر آ رہا تھا, میرے خیال میں اب مقابلے کی فضا تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. اب محسن داوڑ اب ونر جو سا ہے, ونر تو اس وقت کوئی بھی نہیں, اسے سب ہار رہے ہیں اس وقت. دیکھتے ہیں فیوچر میں پرسنلی کون جیتا وہ الگ بات, لیکن کاز جو ہے پشتونوں میں امن آئے, خوشحالی آئے, جمہوری وہ آئے, آئین کی پاسداری ہو, یہ گول تو ابھی تک نہیں ہے. اس کی طرف جا رہے ہیں, راستے مختلف ہیں مگر ایم تقریباً وہی ہے. اب بات کر لیتے ہیں ریسنٹ بین کی, کیونکہ آخر میں ریاست نے جب آپ مین سٹریم بھی نہیں ہے اور آپ ایک موومنٹ ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ریاست کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے, تو جب اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے تو انہوں نے آخر کار وہ ایک ایکسٹریم سٹیپ لیا ہے اور اس کو ایک بین کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ان کی موومنٹ پہ کوئی امپیکٹ ہوگا؟ اب آج تک تو میری ذاتی رائے میں ان کو فائدہ ہی ہوا ہے. میرے خیال میں ان کو جو عام ہمدردی آئی ہے, سپورٹ آیا ہے, وہ بہت زیادہ ہے. یوں لگتا ہے جیسے 2018-19 میں جب شروع میں آئی جیسے ایک عام وہ تھا ان کی طرف, وہ پھر درمیان میں آپس میں اختلافات یا مختلف حالات ہوئے تھے, تھوڑا سا کم ہو گیا تھا, اتنا وہ نہیں. اب پھر یکدم سامنے آ گئے ہیں, اور سب کے ذہن میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں جو وہاں کے ہیں, وہ اس کی ڈائریکٹ مخالفت شاذ و نادر ہی کر رہے ہیں. پی ٹی ایم بالکل اپوزٹ پوزیشن کوئی بھی نہیں لے رہا, اپوزٹ نہیں لے رہا, مختلف وہ کر لیتے ہیں, ادھر ادھر بنا دیتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ کہ یہ برے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ غلط ہیں. حکومت کی جو رائے ہے اس کو کوئی اوپنلی سپورٹ نہیں کر رہا. یہ ان کی بہت بڑی گین ہے. حکومت نے یہ کیوں کیا, جیسے آپ نے خود بات کو, اور یہ مسئلہ ہے حکومت, اور خاص کر ہماری جو پوسٹ کولونیل حکومت جہاں ہو, جہاں ملٹری ڈومینیٹڈ گورننس ہو, بیوروکریٹک ہو, اس میں اس کا اسٹائل یہی ہوتا ہے کہ ہر جو چیز میں نہیں کنٹرول کر رہا وہ سسپیکٹ ہے, وہ دشمن ہے, اور اس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو دیٹ از دا بگیسٹ تھریٹ, اور ان کے پاس یہی راستہ ہے جو ریاست کا ایڈمنسٹریٹو راستہ ہوتا ہے, یہی اسی پر وہ کہ پولیس میں جو پکڑو, پابندی لگاؤ, یہ کرو, اور وہی راستہ ان کا رہا ہے. اور ان کی یہ کلچر بن چکی ہے, سیاسی کلچر بھی بن چکا ہے. یہ ڈل نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کیا ہے. عوامی نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی گئی تھی, اور پارٹیوں پر پابندی لگا لینا, مختلف قسم لینا, تو اس پر پابندی انہوں نے لگائی ہے. اب پابندی کیا شکل بنتی ہے اور یہ لوگ پی ٹی ایم کیسے اس کو ٹیکل کرتے ہیں, اس سے سیاسی جماعتیں یا اس کو سیاسی پارٹی تو اپنے آپ کو نہیں, تحریک ہو, جو کچھ بھی ہو, ایک سیاسی وہ ہو, اکٹ ہو, جو جس قسم کی بھی وہ یا فکر ہو, وہ ان طریقوں سے کبھی تاریخی طور پر یہاں ہو کہیں دنیا میں کہیں پر اس سے ختم نہیں ہوتی. اسی کی فکر ہے. آپ ان کے دفتر بند کر لیں گے, ان کا تو ایسے آرگنائزیشن اسٹرکچر بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ اس کا لیں گے. ان کے پتنی اکاؤنٹس وغیرہ جو منجمد کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ وہ اس طریقے کی ایسی پارٹی نہیں ہے, اس طرح اسٹرکچر بھی نہیں ہے, اسٹرکچر نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے وہ کر لیں گے اس کو. تو یہ تو ویسے بھی ایسے چل رہی تھی, اور میرے خیال میں پہلے سے زیادہ, یعنی انہوں نے پابندی بھی لگائی. یہاں پر انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے, وہاں پر خیبر میں جو جرگا گراؤنڈ پر کئی بار گئے ہیں, پہلے 3 دن گئے, پھر نہیں گئے, پھر چلے گئے, پھر تو کل لوگ بھی شہید ہوئے ہیں یا مرے ہیں, جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں. 4 لوگوں کی جانیں گئی ہیں, جوانوں کی زخمی ہیں, اور لیکن لوگ ابھی بھی وہاں پر بیٹھے ہیں, اور بھی آ رہے ہیں اس جگہ گراؤنڈ پہ. یعنی اتنی فورس کے ساتھ تو چاہیے تھا کہ وہ کم سے کم جرگا گراؤنڈ آپ قبضہ کر لیتے, وہ بھی حکومت کے ہاتھ ابھی نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہم نے جو کہا تھا وہ جرگا کریں گے. اب کیا ہوتا ہے وہ تو کل نظر آ جائے گا کس حد تک ہوگا. لیکن اس وقت سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ حکومت نے حالت اتنی ڈو اینڈ ڈائی تک پہنچ گئی. سیاست میں ایک بات ہونی چاہیے, آپ نے ہمیشہ کوئی جگہ چھوڑنی ہوتی ہے, لڑائی میں بھی ہوتی ہے, سیاست میں خاص کر
پیچھے ہٹنے کی راستہ حکومت نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اب اگر کل جاتے ہیں تو 4 نہیں زیادہ لوگوں کو مارنا ہوگا, تب وہ خراب ہوگا, اور جس کے سیاسی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی. اگر نہیں جاتے تو بھی حکومت فیس لوز کرتی ہے کہ اتنے پابندی لگائے, اتنے لوگ گئے, اتنے وہ کیا, پھر بھی انہوں نے کر لیا. اب بات ایسی ہے, اتنے آگے حد تک لے گئے ہیں, وہ کل کیا کرتے ہیں, پی ٹی ایم کیسے ٹیکل کرتی ہے, کس طریقے سے کرتی ہے, یہ تو ہم کل دیکھیں گے. مگر حالات اس وقت بہت خطرناک ہے. اگر حکومت کل سخت ایکشن لیتی ہے اور اس کو روکتی ہے, زیادہ وہ ہوتی ہے, تو میرے خیال میں یہ پی ٹی ایم کو بھی اور شاید بہت سارے نوجوان پی ٹی ایم کو بھی وہ کہیں کہ جی نہیں, آپ کے امن کی باتیں جو ہیں وہ چھوڑیں جی, یہ نہیں ہوتا. تو کم از کم کم یا زیادہ, میں نہیں کہتا, وائلنس کی طرف بھی پش ہو سکتے ہیں. تو لیکن اس کے جو کچھ بھی ہو, نتائج وائلنس کی طرف جائیں نہ جائیں, پی ٹی ایم خراب ہو اس سے زیادہ بہتر ہو, یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے, اور ریزلٹ اس کے اور خطرناک ہوں گے. انسٹیبلٹی اور بڑھے گی, اور جو پاکستان اور اس کے علاوہ سیاسی صورتحال جو اتنی پولرائزیشن ہوئے, اور گالیاں زیادہ ہوں گی, اور پی ٹی ایم کے باہر بھی کوئی اس پر الزام لگائے گا, کوئی دوسرے پر لگائے گا, اور یہ حالات جو ہیں یہ کنٹرول لوز کر رہے ہیں نا. تو جب کنٹرول لوز کرتے ہیں نا, تو یہ کنٹرول کی سوچ غلط ہے اس ماڈرن زمانے میں, اور ریاست اس طریقے سے ہر چیز کو کنٹرول کبھی نہیں کر سکتی, یہ ماننا ہوتا ہے. تو 5 چیزوں کو اگر یہ جرگہ ہو بھی جاتا, اس میں کیا ہو جاتا, وہ کیا فیصلہ کر سکتے؟ اس جرگے میں کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا تھا. فرینکلی میں اس کے حق میں ہوں, مگر اس میں مختلف سیاسی جماعتیں تھیں. لیکن وہ اصل میں انڈیکیشنز بھی ہے نا, کیونکہ منظور جب یہاں پہ آیا, سنجانی میں جب جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں, ایون وہ جو چمن والے جلسے سے بھی خطاب کیا, تو اس نے ایک طرح سے تھریٹ کیا نا کہ پھر ہم آزادی کی بات کریں گے, پھر وہ اگر آپ ہمارے حقوق نہیں دیں گے تو دیکھیں گے ریاست تو اس کو دیکھے گی نا کہ یار ہی از آلریڈی تھریٹننگ اٹ. وہ وہ جو بھی کرے, وہ بولتا ہے, اس نے کہا ہم پشتون فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. پاکستانی اس آزادی کی بات نہیں کی, میرے خیال میں الفاظ اس کے ہی تھے, ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوگا. جو آئین کے بنیاد ہے وہ ایک تعلق ہے, اگر وہ آئین پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر کون سا راستہ ہوگا. اب بات ایسی ہے, جیسے چونکہ جرگہ تھا, عدالت تھی, جرگہ تھا, لوگ آتے, مختلف لوگ تھے. ظاہر اگر منظور پشتین فرض کریں, پہلے تو میرے خیال میں وہ پاکستان کے توڑنے کی بات نہیں کرتا, اگر وہ کرتا تو یہ تو نہیں تھا کہ اس نے آرگنائز, وہ تقریر کر رہا تھا اور سارے لوگ اس کو مان لیتے. یہ بات کرتا, ایک آواز ایسی فرض کر آ بھی جاتی تو 10 آوازیں آتی کہ جی نہیں, پاکستان کے اندر رہ کر ہم نے امن. مولانا کا جو اس کے بعد آیا, مولانا نے بھی نہیں, میرے خیال میں این پی کا بھی یہی موقف ہوتا کہ جی پاکستان کے اندر رہ کر ہم نے یہ کرنا ہے, پاکستان ظلم کر رہا ہے, ریاست ظلم کر رہی, یہ ہے وہ ہے, سب کرتے, مگر اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ایسے اور لوگ بھی ہوتے, اور پارٹیاں, اور اگر یہ پی ٹی آئی کے لوگ چلے جاتے ان کو بھی انوائٹ کیا, چاہیے تھا کہ 100 لوگ جاتے, مسلم جماعت اسلامی کو بھی انوائٹ کیا ہے. جماعت اسلامی کے لوگ تو پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتے, وہ بھی اس سے ایگری نہیں کرتے, تو یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ اکثر یہ واضح اکثریت اس کے خلاف جاتی. اچھا تھا, غلط تھا, جو بھی تھا, مگر ایسا اس جرگے میں فیصلہ نہیں ہوتا. 1000 میں سے 10 لوگ ایسی بات کرتے, 990 لوگ پاکستان میں رہ کر جدوجہد کرنے کی بات کرتے, امن کی بات کرتے, جمہوریت کی بات کرتے, اور سب سے بڑھ کر آئین کی بات کرتے. میرے خیال میں ایسا ہی ہونا تھا. حکومت کو صبر کرنا چاہیے تھا. اب جو ان سے ایک کنفیوژن جو انہوں نے پیدا دیے, اس کے زیادہ خطرناک ہوں گے. بیان کل تقریریں جو بھی ہوں, اس کے امپیکٹ کوئی اچھے نہیں ہوں گے. جو یہ آپ نے بات کی کہ اگر ہو سکتا ہے یہ بین, اور جو گورنمنٹ کا اور ریاست کا ریئیکشن ہے, اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ نوجوان یا موٹیویٹ ہو کے وائلنس کی طرف جائیں. جی ہو سکتا ہے. جبکہ یہ میرا فیئر تھا کہ ایونچولی جب یہ جرگے کی ڈیٹ قریب آئے گی تو ہم افغان طالبان, کیونکہ وہ بھی بنیادی طور پہ تو پشتون ڈومیننٹ ہی تحریک ہے, اور
بینڈ جو ٹی ٹی پی ہے جس کو بھی انہوں نے خارج کا درجہ دیا ہے ریاست نے، تو وہ بھی ایک طرح سے ان کو سپورٹ کرے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کیا یہ کسی نہ کسی حد تک انٹرسٹ کی تھوڑی بہت الائنمنٹ ہے ان تینوں کی، جس کی وجہ سے ریاست بہت زیادہ انسیکیور ہوئی؟ کیونکہ دیکھیں فاٹا ڈی مرجر ٹی ٹی پی افغان طالبان کی ڈیمانڈ ہے، وہ اب بھی اپنے میڈیا کے ذریعے ایون انٹرنیشنل لیول پہ بھی جب وہ ذکر کرتے ہیں ڈیورنٹ لائن کا تو وہ اس کو کہتے ہیں خط فرضی، کہ یہ فرضی لائن ہے. اور جب یہ بین یا اس سے پہلے انہوں نے جب بات کی 6 اکتوبر کو، اس دن افغان طالبان کے عبدالقاہر بلخی نے بھی بیان دیا، ٹی ٹی پی نے کہا ہم سیز فائر کریں گے جرگے کے لیے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایک الائنمنٹ آف انٹرسٹ آپ کو لگتا ہے اس میں ہے؟ دیکھیے اس میں بات ایسی ہوتی ہے، بنیاد اختلاف ہے ان کا، تو وہ ان کی مضبوطی نہیں دیکھ رہے، وہ ریاست کی کمزور سمجھتے ہیں. دو دشمن ہیں، پاکستانی ریاست بہت بڑی دشمن ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، تو اگر وہ کمزور ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو جائے، وہ فائدہ. دوسرا ٹی ٹی پی میرے خیال میں اس قسم سیز فائر کے اعلان سے جو عام پشتون ہے، جسے میں نے کہا بعض لوگ وائلنس کی طرف بھی پش ہوں گے، وہ سمجھیں گے کہ وہ اس میں سے کچھ لوگ، فرض کریں 10 لوگ وائلنس کی طرف جائیں، ہزاروں میں سے 10 لوگ 20 لوگ جائیں فرض کریں، تو ان 10-20 لوگوں میں سے 8-10 لوگ شاید ٹی ٹی پی کے قریب بھی ہو جائیں کہ یار ٹی ٹی پی نے ہمارے ساتھ کھڑے تھے، دیکھو ہمارا احترام کیا تھا. یہ لوگ ان کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کی سیاسی بیٹ بیسیکلی جو اس میں یہ ایک بیٹ ہے. اب آپ کی سیاسی جماعتیں مختلف وجہوں سے اسٹیبلشمنٹ کے اس کے ساتھ یا کچھ بھی ہو، ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے واضح طور پر کلیئرلی ان کے حق میں نہیں آ رہے. وہ بھی وہ کہتے ہیں دیکھو وہ لوگ یہ آپ کی مین اسٹریم پارٹیاں ہیں نا. اب بلاول بھٹو صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ جی اس کے بارے میں کیا خیال ہے، بولے معلومات نہیں ہے مجھے. اب یہ کوسچن اوائڈ کیا نا کوشچن، اور کیسے معلومات نہیں ہے، اتنا برننگ ایشو ہے اور معلومات نہیں ہے ایسے اتنے اہم لیڈر کو، لیکن اس لیے اس میں وہ آنا نہیں چاہتے. تو ایک آدمی یہ کہ یار ٹی ٹی پی نے یہ کیا، اور اس آپ کے بڑے ڈیموکریٹ، اچھا ایک ڈیموکریٹ اب بھی میں سمجھتا ہوں بلاول کے بات چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن اس قسم کی چیزوں میں جتنا کمپرومائز کر جاتا ہے، جیسے ہم نے شروع میں کہا پارلیمانی سیاست کا مسئلہ ہی کمپرومائز کرنا پڑتے ہیں، تو کبھی کبھی بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ مثال دے گا ایک عام پشتون لڑکا بیٹا ہوا اور دوسری طرف یہ دیکھے گا تو اس طرف تھوڑا سا اٹریکٹ. تو ٹی ٹی پی اس کو گین کرنا چاہتی ہے اس سے. میرے خیال میں ٹی ٹی پی اور پی ٹی ایم کا آپس میں کچھ وہ نہیں ہے. فکری طور پر یہ لڑکے بالکل الگ ہیں، یہ زیادہ تر سیکولر ہیں، مسلمان ہیں، نماز منظور پشین بڑا 5 وقت نماز پڑھتا ہے، بڑا مذہبی آدمی ہے، مگر سیاسی مذہبی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں جیسے اور بھی پی ٹی ایم کے سپورٹرز اور اس کا مائٹی جو ہیں وہ ایک عام جو ایوریج وہ کمیونسٹ نہیں ہیں، وہ ایتھیسٹ نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن اسلامی سیاست والے نہیں ہیں. ریلیجس موٹیویشن نہیں ہے ان کی، وہ نہیں ہے، وہ ان کا امن ہے. جب امن ہوتا ہے تو وہ ٹی ٹی پی کے حق میں جا ہی نہیں سکتا. ٹی ٹی پی کا ساری سوچ وائلنس کے گرد گھومتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، بندوق. امن کا راستہ نہیں ہے. تو ان کے راستے بالکل جدا ہیں، ان کی سوچ جدا ہے. ٹی ٹی پی یا پشتون کلچر کے خلاف ہے. اس کا وہ ان کی فکر جو ان سے ہے، ٹھیک ہے. وہ چونکہ دیکھیے یہ ہر سیاسی اس میں آپ یہ مین اسٹریم سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ یا اس کے پنجاب کے آدمی اور سندھ کے آدمی اور پشتونخوا کے آدمی کو دیکھیں گے، اس میں فرق نظر آئے گا. مذہبی لوگوں میں بھی دیکھیں، جماعت اسلامی کے لوگوں میں فرق نظر آئے گا. تو آپ کے کلچر کا اثر ہوتا ہے، آپ کی باتوں پر بھی، آپ کے طریقوں پر بھی. ایک ہی پارٹی میں بھی ہوتے ہیں، آئیڈیالوجیکلی بھی ایک ہی قسم کے لوگ ہیں. آپ ایران کے اسلامسٹ کو دیکھیں اور یہاں پختونخوا کے اسلامسٹ کو، افغانستان کے اسلامسٹ کو دیکھیں، طالبان کو دیکھیں، پاکستان کے ٹی ایل پی کو دیکھیں، تو دونوں مذہبی وہ لوگ ہیں نا، لیکن دونوں میں ان میں بہت فرق آپ کے ان کے طریقوں میں آپ کو نظر آئے گا. تو ایسا ہے کہ ٹی ٹی پی
کا جو اپروچ ہے وہ زیادہ، چونکہ جب مذہبی ہو جاتا ہے تو پشتون اس انداز میں نہیں ہو سکتا، وہ بارڈر سے باہر کی بات کرتا ہے، اس لیے وہ انٹرنیشنل تھریٹ بھی بن جاتا ہے. یہی اس کا القاعدہ یا وہ لوگ تعلق بھی بنا دیتا ہے. نہیں تھا، وہ لوکل سوچتے تھے شروع میں، لیکن ان کا تعلق اس لیے بنا کہ یار جب اسلام وہاں آئے گا، یہاں کیوں وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرے؟ جب بھائی اسلام جو انسا ہے تو اسلام تو ہر جگہ ساری دنیا میں آنا چاہیے. وہ صرف ٹی ٹی پی کو وہ نہیں کر رہے، وہ وہاں پر وہ چائنیز بھی ہیں، یوگر ہیں، سینٹرل ایشینز ہیں، اور جو ان سے وہ ہیں، ان کے خلاف عمل نہیں کر رہے، ایکشن نہیں لے رہے. اسے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے مسلمان میں یہ اسلام کے لے رہے ہیں، تو اسلام تو ان کا جیسے اسی طریقے سے ٹی ٹی پی کی سوچ بھی ہوئی ہے. تو وہ زیادہ وہ ہے، تو پشتون سے لمیٹڈ نہیں ہے، اسٹرینگتھ ہے، وہ پشتون ایلیمنٹ بھی اس پہ ہوگا، وہ اثر بھی ہوگا، لیکن وہ آئیڈیالوجیکلی وہ بالکل الگ چیز ہے. تو ان میں وہ ہو سکتا ہے بعض اوقات شاید اور لیپنگ نظر آئے، مگر دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ، اور اینڈ آف دا ڈے وہ بالکل اپوزٹ کیمپ میں کھڑے نظر آئیں گے. وہ یہ اس لیے بھی اس سوال امپورٹنٹ تھا کہ وہ رینٹ کارپوریشن کی نا، ہم 2008 9 10 کی نا ریسرچ پڑھا کرتے تھے، وہ پاکستان کے بارے میں انڈیکیٹرز اور آؤٹ لک دیا کرتے تھے، اور وہ ایک نقشہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا اس زمانے میں جس میں پشتونخوا الگ ہے، پنجاب الگ ہے. تو وہ جب آپ اس کو ریکال کرتے ہیں اور یہ کرنٹ سینیریو دیکھتے ہیں نا، تو وہ یہ ری الائنمنٹ اور یہ جرگہ مجھے لگ رہے تھے جیسے کوئی جیوگرافک ری الائنمنٹ نہ ہو جائے، کوئی اتنی بڑی ڈسٹربنس کی بنیاد نہ پڑ جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، اگر دیکھیے اس حکومت کے کریک ڈاؤن سے پہلے تو اس کے امکانات آلموسٹ نہیں تھے. کریک ڈاؤن جو ہے وہ اس طرف بہت ساری چیزوں کو پش کر سکتا ہے. پاکستان کو جنرلی صرف اس جرگے کے حوالے سے پی ٹی ایم جنرلی دیکھیں، جو ہمارے ہاں پولرائزیشن ہو رہی ہے پولیٹیکل بنیادوں پر، ایتھنک، اس کے علاوہ بھی جو آپ پشتون نان پشتون بلوچوں کا دیکھیں، سندھیوں کا دیکھیں، سرائکیوں کا دیکھیں، اور پنجابیوں کا دیکھیں، آپس میں یہ نہیں کہ یہ غلط ہے اور وہ غلط ہے. ہر جگہ ایک ریسزم قسم کی چیزیں آپ کو مختلف چیزوں میں نظر آئیں گی. وہ نظر آتی ہے. بیان بڑے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے بیانات، ٹویٹس وغیرہ دیکھیں تو بہت وہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات بعد آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اکنامک وہ ہو رہا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا تو ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے بالکل گناہ اور ثواب کفر اور اسلام کی جنگ ہے. یہ کوئی سیاست کی جنگ نہیں نظر آ رہی کہ یہ لوگ ہم سے اس پالیسی کی تو کوئی ڈبیٹ ہی. ہاں، پولرائزیشن اس حد تک ہے کہ وہ سرکار ڈرافٹ شیئر کرنے سے بھی ڈرتی ہے کہ اس کا شور مچ جائے گا. تو اب یہ جو سا کریک ڈاؤن ہے، پی ٹی ایم کا جرگہ نہیں، وہ جرگہ اتنا نہیں کرتا، لیکن یہ کریک ڈاؤن وہ پولرائزیشن کو، ایتھنک پولرائزیشن کو ڈیفینیٹلی بڑھائے گا. اب وہ ریزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن پاکستان کے لیے دا اونلی وے آؤٹ از اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریٹک ٹالرنس. اور یہ ختم ہو رہا ہے ہر دن، پہلے سے زیادہ انٹالرنس بڑھ رہا ہے، سوشل لیول پر بھی، پولیٹیکل لیول پر بھی. تو اور مختلف ڈیوائڈز ہیں، ہر ڈیوائڈ بہت ساری فولٹ لائن جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، بہت سخت ہو رہی ہیں. دیٹ از اے تھریٹ. On that note, sir, thank you so much for enlightening us. Thank you, ji. Thanks for having me. It was wonderful. It was wonderful talking to you.